یقیناً مومن جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو خشوع ہے یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان سب کا طریقہ کار ہوتا تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ الانبیاء میں کچھ انبیاء کا تذکرہ فرمایا، الگ الگ ان کی صفات اور ان کا تعارف کروایا، اور ان کے جو ہے وہ اپنی امت کے لیے خدمات، اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ انبیاء کی یہ جو صفات الگ الگ ذکر ہوئی ہے، کچھ صفات ایسی ہیں جو مشترکہ ہے، ہر نبی میں پائی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، پہلی یہ کہ وہ نیکی کرنے میں بڑی جلدی کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا، دوسری یہ کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ وہ ہمیں پکارتے تھے ہماری رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے لیے ان کا ان کے اندر بہت ہی خشوع ہوتا تھا، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہم سے ڈرنے والے تھے، خشوع کرنے والے تھے۔ سب سے پہلے کہ خشوع کہتے کسے ہیں؟ حضرات، خشوع کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے عاجزی، انکساری، جھکنا، آنکھیں پست کرنا، نظریں پست کرنا، خاموشی، سکون، بے حس و حرکت ہو جانا، یہ ہے خشوع کے لفظی معنی، جس سے کافی حد تک ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع کسے کہتے ہیں۔ عاجزی، انکساری اور بے حس و حرکت، سکون، اطمینان، یہ سارے معنی خشوع کے ہیں۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ خشوع کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ اصل الخشوع لین القلب ورقتہ وسکونہ وخضوعہ وانکسارہ، کہ اصل میں خشوع کہتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہو اور اس کے اندر عاجزی ہو، اس کے اندر انکساری ہو، اپنے رب کے سامنے وہ دل جھکا ہوا ہو۔ تو جو شخص ایسے دل کے ساتھ، جس دل میں عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، سکون ہو اور اللہ کی طرف توجہ ہو، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو جس کا دل نماز کے اندر ایسا ہوگا تو یہ وہ نماز ہوگی کہ جس کا پڑھنے والا جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو ایسا ہی دل عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ انکساری اور عاجزی اور خشوع اور خضوع جو ہے، یہ دل اور اعضاء، یعنی دل جو انسان کا چھپا ہوا ہے اور اعضاء جو انسان کے ظاہری ہیں، ان دونوں میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے دل کے اندر اس کو خشوع ہو اور اعضاء جو ہیں وہ ساری نماز میں حرکت ہی کرتے رہیں، یہ نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ انسان بظاہر پرسکون ہو لیکن اس کا دل جو ہے وہ کہیں اور جو ہے وہ مچل رہا ہو، کچھ اور سوچ رہا ہو۔ ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایاکم وخشوع النفاق، کہ لوگوں اپنے آپ کو منافقوں والے خشوع سے بچاؤ۔ کسی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، وہ منافقوں والا خشوع یہ ہے کہ بظاہر انسان بڑا ہی پرسکون اور نماز کی طرف توجہ کرنے والا ہے، لیکن اصل میں اس کا دل جو ہے اس کے اندر خشوع ہی نہ ہو، ظاہری طور پر خشوع ہو لیکن دل کے اندر خشوع اس کے نہ ہو، تو یہ جو ہے وہ منافقوں والا خشوع ہے۔
کہ جس میں اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے۔ یہ جو ہے خشوع جس کی نماز میں ہے، حقیقت میں اسی کی نماز کامل ہے۔ اگر نماز کے اندر خشوع نہیں ہے تو یہ تو ایسے ہے کہ جیسے انسان کی آنکھیں ہوں لیکن اس کے اندر بصارت نہ ہو، کان ہو لیکن اس کے اندر سماعت ہو، زبان ہو لیکن بول نہ سکتی ہو، یا مختصر یہ ہے کہ جسم ہو لیکن اس کے اندر روح نہ ہو، کہ ظاہر سارا کچھ ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس مقصد کے لیے یہ نماز اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اگر وہی اس کے اندر نہ ہو تو اس کی نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور وہ فوائد جو نماز کے سارے ہم نے پچھلے جمعہ میں بھی پڑھے تھے، آگے اس کا ذکر ہم انشاءاللہ کریں گے، وہ اسی سے حاصل ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ فوائد کما حقہ حاصل نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے جو فرمایا نا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ وہ کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں یہ لفظی طور پر اور تعریفی طور پر، معنوی طور پر ہم نے بتایا کہ خشوع کسے کہتے ہیں، لیکن جو مفسرین ہیں ہمارے صحابہ اور حضرات تابعین، انہوں نے خشوع کو کن الفاظ میں تعبیر کیا؟ وہ لوگ ایسی بات کرتے ہوتے جو ہم ہر بندے کو سمجھ آ جائے، تو اس لیے خشوع کی تعریف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس آیت کی تفسیر جب کرتے ہیں نا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو فرماتے ہیں اے خائفون ساکنون، کہ وہ لوگ جن کے اندر خشوع ہے وہ یہ کون ہے؟ جن کے دل کے اندر خوف ہے اور اعضاء ساکن ہے۔ یعنی یہ خشوع کی کتنی خوبصورت تعریف ہے، خائفون ساکنون، دل کے اندر خوف ہے اور اعضاء جو ہیں وہ بڑے ہی پرسکون ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کان خشوعهم فی قلوبهم، کہتے فرماتے ہیں کہ جو ہمارے اسلاف تھے ان کا خشوع ان کے دلوں میں ہوتا تھا، فَغَضُّوا بِذَلِكَ أَبْصَارَهُمْ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی تھی، وَخَفَضُ الْجَنَاحِ، اور اعضاء ان کے جو ہیں وہ پرسکون ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اے لا تلتفت فی الصلاۃ، کہ مومن جو ہے وہ نماز میں لا تلتفت فی الصلاۃ، کہ نماز میں تم ادھر ادھر نہ دیکھو، نماز میں ادھر ادھر مت دیکھو، یہ معنی ہے خشوع کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ کرام ان کی نماز کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ کانوا اذا قاموا الى الصلاة اقبلوا على صلاتهم وخفضوا ابصارهم الى موضع سجودهم، کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو وہ اپنی نماز پر ہی متوجہ ہوتے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ متوجہ ان کی کہیں اور ہوتے تھے۔ اقبلوا علی صلاتهم، اپنی نماز پر ان کی توجہ ہوتی، وخفضوا ابصارهم، نگاہیں ان کی جھکی ہوتی تھی، الی موضع سجودهم، اپنے سجدے کی جگہ پر، وعلموا ان اللہ یقبل علیہم، اور ان کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت اب ہماری طرف متوجہ ہے، فلا یلتفتون یمینا وشمالا، تو وہ دائیں بائیں جو ہے وہ نہیں دیکھا کرتے تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں هو الخوف وغض البصر فی الصلاۃ، کہ نماز میں خشوع کا مطلب یہ کہ دل میں اللہ کا خوف ہو اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں۔ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام اور تابعین رحمہم اللہ تعالی، یہ لوگ جو ہے وہ نماز کے اندر خشوع کو کن الفاظ کے ساتھ تعبیر کرتے تھے۔ حضرات گرامی، نماز کے اندر اگر انسان کے خشوع ہو تو اس کو نماز کے اصل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے صرف 5 فوائد کا وقت کے اختصار کے پیش نظر صرف 5 فوائد کا ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے مد نظر رہے اور مطمع نظر رہے
اور ہر وقت ہم ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا فائدہ نماز کے اندر خشوع کا یہ ہے کہ نماز کا اصل لطف انسان کو حاصل ہی خشوع کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ لوگوں اللہ سے مدد طلب کرو دو چیزوں کے ساتھ، ایک صبر کے ساتھ اور دوسرا نماز کا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور یہ نماز کے ساتھ مدد کسے ملتی ہے، اور کون شخص ہے جو اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یہ نماز جو ہے کچھ لوگوں کے لیے بوجھ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ یہ نہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور اس کو ادا بھی کرتے ہیں، لیکن وہ نماز ان کے لیے پر لطف نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے بوجھ ہوتی ہے۔ وہ اس کو اپنے لیے ایک سمجھتے ہیں کہ سر کے اوپر ایک وزن ہے، ہم نے اس کو اتارنا ہے۔ لیکن کون شخص ہیں جو نماز کو بوجھ نہیں سمجھتے؟ الا علی الخاشعین وہ لوگ جن کے اندر اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں خشوع پیدا فرما دیتا ہے۔ جس کے دل میں خشوع ہوتا ہے تو اس کو اپنی نماز سے لطف آتا ہے، وہ نماز کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ تو یہ وہ چیز تھی جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوتی تھی اور صحابہ کرام کو حاصل ہوتی تھی کہ جب آپ پریشان ہوتے تو فرمایا کرتے ارحنا یا بلال، بلال ہمیں ذرا راحت پہنچا دیجئے۔ تو بلال اذان کہتے آپ نماز پڑھتے تو آپ کے دل کو راحت اور سکون ملتا تھا، کیونکہ آپ کے دل میں خشوع ہوتا تھا، اور صحابہ کرام جو ہے ان کے دل میں بھی خشوع ہوتا تھا۔ بڑی اس کی مثالیں ہیں، وقت نے میں پہلے ذکر کیا کہ اس میں ہم اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، ورنہ کم از کم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے، یا کم از کم اس صحابی کا ذکر کرتے کہ جن کے پنڈلی میں تیر بھی لگ گیا اور خون بھی بہتا رہا نماز کے لطف میں، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم ان کو ذکر نہیں کر رہے۔ تو یہ جو جن کے اندر خشوع ہوتا ہے ان کو اس طرح نماز میں لطف ملتا ہے۔ ہمارے لوگوں کا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو جناب وہ ساتھ والے کی پوری نماز کا ڈیٹا نکال کے رکھ دیتے ہیں، تم نے نماز میں اتنی دفعہ ہلے تھے، اتنی دفعہ یہ کیا تھا، اتنی دفعہ وہ کیا تھا، یعنی اپنی نماز کا انہیں پتہ نہیں ہوتا اور ساتھ والوں کی نماز کی پوری کی ایکس رے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا حال ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ دوسرا فائدہ نماز کا یہ ہوتا ہے، خشوع کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کی جو معافی ہے وہ ان لوگوں کو اصل میں دیتے ہیں۔ پچھلے جمعہ آپ نے یہی پڑھا ہے نا، پچھلے جمعہ آپ نے یہ سنا تھا کہ نماز سے گناہ کس طرح مٹتے ہیں، وضو سے، نماز سے، اور نماز کے اندر یہ سارا خطبہ جو ہے ہم نے اس کے کئی مواقع ذکر فرمائے۔ تو وہ اصل میں جو ہے وہ اس سے یہ مواقع حاصل ہوتے ہیں جس کے نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے۔ مثلا صحیح مسلم کی ہم نے ایک روایت ذکر کی تھی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ گناہوں سے دھل جاتے ہیں، اور پھر ہم نے وہ ذکر کیا تھا کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ یہ حدیث یاد ہے؟ آج پھر اور اس حدیث کی ذرا تفصیل بھی سن لیجیے۔ وہ تفصیل کس طرح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے پہلے وضو کا ذکر فرمایا کہ جو شخص وضو کرے وہ اس کے اعضاء جو ہیں گناہ اس سے نکلتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے اور پلکوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى اور ایسا اچھا اور خوبصورت وضو کرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ اور وہ اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سورہ فاتحہ میں آ جاتی ہیں اگر کوئی شخص توجہ کے ساتھ اس کو پڑھے۔ اور پھر فرمایا فَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ اس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لیا، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لیا، صرف نماز پہ اس کی توجہ ہے۔ إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
تو ایسا شخص جو ہے وہ جو جب ایسی کوئی بھی نماز پڑھ کے جاتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے، اپنے دل میں صرف اور صرف اس کو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، پھر وہ جب نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے وہ مسجد سے نہیں اس طرح ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے نکل رہا ہے، ابھی وہ پیدا ہوا، اس طرح اس کے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں، جس کے دل میں اس طرح توجہ اس کی ہو۔ اور تیسری چیز جو ہے ایک گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور تیسرا فائدہ جو خشوع کا حاصل ہوتا ہے کہ گناہوں کی معافی کے ساتھ جنت بھی اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ بھی یہ روایت بیان کی تھی کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الفاظ اب اور سے سنیں کہ ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ، کوئی بھی مسلمان ہے وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر کھڑے ہو کے پھر وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، مقبل علیہما بقلبہ، اور پورے اپنا دل جو ہے اس کے ساتھ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ وجہ ہی، اور اپنے صرف دل کے ساتھ نہیں اپنے چہرے کے ساتھ بھی، یعنی یہ جو خشوع ہے یہ دل اور اعضاء دونوں کے اندر ہونا چاہیے۔ الا وجبت له الجنہ، جب بھی کوئی شخص ایسے 2 رکعتیں بھی پڑھ لیتا ہے، پچھلی روایت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے تیسرا فائدہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی، جو ایسی 2 رکعتیں پڑھ لے کہ جس میں پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو ایسا جو شخص ہوتا ہے، اچھا اصل مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب توجہ کرنے لگتے ہیں تو جناب شیطان جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو جناب وہ جو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب نماز شروع ہوئی تو آتا ہے تو انسان کے دل میں وسوسے اور وہم جو ہے وہ ڈالنے شروع کر دیتا ہے، اس کو کئی چیزیں وہ یاد کرواتا ہے، اہم ترین باتیں جو اس کو ہیں وہ نماز میں یاد کرواتا ہے جو کئی عرصے سے وہ بھولا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو شخص اپنے دل کے اندر خشوع پیدا کر لینا، تو اس دل کے اندر جب وہ اس کی دیواریں خشوع کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے نا، تو پھر اس دل کے اندر شیطان کا داخلہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے خشوع جو ہے اس کو پہلے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو پھر جو ہے وہ شیطان وہاں پہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے سہل التستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من خشع قلبہ لم یقرب منہ الشیطان، کہ جس کا دل جو ہے اس میں خشوع آ جاتا ہے پھر شیطان کو اس کے اندر داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ کیوں کہ اللہ کی یاد کے ساتھ اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں اللہ کی یاد گر کر جائے، اور جو شخص اپنے اندر اللہ کا خشوع اور اللہ کی یاد اور اللہ کا ڈر پیدا کر لے، وہ شیطان کیا کر سکتا ہے؟ اس نے تو کہا تھا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے خاص بندے ہیں الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے خاص بندے خالص بندے ہیں، مخلص یا مخلص بندے جو ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف ہی ان کا دھیان ہوتا ہے۔ جس کے دل میں یہ خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے پھر شیطان وہاں پہ حملہ آور نہیں ہوتا۔ شیطان وہی حملہ کرتا ہے جس کی کوئی دیواریں ہی نہ ہو، اور جو دل خالی ہو، جس میں جناب کئی قسم کے خیالات آ رہے ہوں، جس میں کاروبار بھی چل رہا ہو، جس میں جو ہے وہ گھر کے معاملات چل رہے ہوں، جس کے اندر جو ہے وہ کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، سازشیں، نماز کے اندر ہی کو تیار کر رہا ہے کہ جو ایسی نماز پڑھتا ہے تو اس کے نماز کے اندر وہ تو شیطان کو خود دعوت دے رہا ہے کہ تیرا کام اس دل کے اندر ہو رہا ہے، تو بھی آؤ تشریف لے آؤ، تو شیطان نے تو اس دل میں آنا ہی ہے۔ اس لیے جس کے دل کے اندر خشوع ہوگا اس دل میں شیطان کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔
پانچواں فائدہ عزیزان گرامی خشوع کا یہ ہے کہ نماز کا اصل مقصد جو ہے وہ خشوع سے ہی حاصل ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، کہ نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے. کیونکہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اور جب کوئی شخص کسی کے اندر خشوع ہوتا ہے تو تب ہی وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، ورنہ وہ نماز ایک عادت کی طرح ہی ہے کہ بس یہ الفاظ اس نے پڑھنے ہوتے ہیں اور وہ پڑھ لیتا اور پھر وہ بھولا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھا اور میں نے کیا نہیں پڑھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام فوائد کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات گرامی، اصل سوال اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر خشوع پیدا کیسے کریں، نماز کے اندر خشوع پیدا کیسے کریں. سب سے پہلی بات، سب سے پہلا نقطہ جس سے ہم اپنے دل میں خشوع پیدا کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کا مقام ہمارے دل کے اندر پیدا ہو. یہ کیسے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی صفات اس کو جانیں، اللہ رب العزت کی عظمت کو جانیں. قرآن کریم پڑھیں کہ جہاں اللہ کی صفات ہے ان کو وہ ان پہ غور و فکر کریں، ان پہ تدبر کریں. جو اللہ رب العزت کے اسماء حسنی ہیں ان کا معنی اور مفہوم سمجھیں کہ اللہ رب العزت کتنی عظیم ہستی ہے، کیسی وہ جو ہے وہ اس کی عظمت کتنی ہے، اور وہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. دیکھیں دنیا میں اگر ہمیں کسی بھی بڑی عدالت کے سامنے، مثال کے طور پر کسی کو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے، یہ جو آج کل حالات ہوئے ہیں نا، ان ضمنی حالات کو اس میں شمار نہ کریں. عام طور پر یہ خاص لوگوں کے لیے خاص حالات ہوتے ہیں. عام کوئی شخص ہو، وہ کسی بھی بڑے آدمی کے سامنے اس کو موقع مل جائے، جی فلاں جو ہے بڑا آفیسر، اس کے سامنے آپ کی پیشی ہے، عدالت میں پیشی ہے، بڑی عدالت میں، تو انسان کس طرح جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے، کس اہتمام کے ساتھ وہ اس کے سامنے جاتا ہے کہ میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، یا اس کے سامنے اس کی ملاقات ہو جائے کسی بڑے آدمی کے ساتھ، جی آپ کی ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ، فلاں وزیر کے ساتھ ملاقات طے ہے، تو انسان کس قدر توجہ کے ساتھ، اور اگر خاص طور پہ جب اسے کوئی کام ہو تو کتنے اہتمام کے ساتھ انسان الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، لباس کا اہتمام کرتا ہے، اور وقت پہ پہنچنے کی کچھ ساری یہ چیزیں، کہ اس لیے کہ وہ اس آدمی کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کی معرفت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، ہم اللہ رب العزت کی عظمت کو سمجھ لیں، تو نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کی خشوع پیدا کرنے کے لیے کوئی مشقت جو ہے وہ اسے ہمیں نہ اٹھانی پڑے. ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العزت کتنی عظیم الشان ہستی ہے. جیسا کہ زین العابدین علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، زین العابدین، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ وضو کرنے لگتے تو اس فقر و تغیر، تو اچانک ان کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور اچانک کسی کا رنگ فک ہو جائے، اڑ جائے، تو اس کے جو گھر والے ہیں وہ فوری طور پر جو ہے وہ چونک جاتے ہیں کہ کہیں اس کی کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آ رہا، کوئی طبیعت خراب ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. تو جب بھی ایسی حالت ہوتی تو فوراً گھر والے آ کے انہوں نے دیکھا کہ وضو کرنے لگے ہیں تو چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور جسم کانپنے لگ گیا، تو پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے آپ کو، آپ وضو کرنے لگے تھے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں اتدرون بین یدی من ارید ان اقوم، تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونا جا رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون سی عظیم الشان ہستی ہے جس کے سامنے میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے میری یہ حالت ہو گئی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو اللہ رب العزت کی، جن کو معرفت حاصل تھی، اللہ رب العزت کی عظمت کو یہ لوگ سمجھتے تھے. اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے
کہ ہم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے لگے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحیح جو بہت ساری احادیث کی کتابوں میں سورہ فاتحہ کے فضائل میں آتا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے مبارک چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ما لم یلتفت، جب تک وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا. جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں یا کسی اور کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہ کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہے، تو اللہ بھی اپنے چہرے کو پھیر دیتے ہیں. تو جب کوئی شخص دل کے ساتھ پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، یعنی کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اللہ رب العزت ہماری نماز میں ایک ایک چیز سن کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو یہ انسان کو یہ تصور اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی. جب ہم نے الحمدللہ رب العالمین کا کبھی ہمارے اندر یہ تصور پیدا ہوا ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو ہمیں یہ دل کے اندر یہ احساس ہو کہ میرے رب نے مجھے جواب دے دیا ہے، میرے رب نے میری بات کا مجھے جواب دیا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے، میری ثنا بیان کی ہے. تو پھر جب وہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. یعنی ایک ایک لفظ جب ہم نماز میں بولتے ہیں توجہ کے ساتھ تو ہمیں ہر بات کا اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں. تو یہ تصور اپنے اندر پیدا کریں. جب پھر انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگنے لگا ہے، اور اللہ کو پتا ہے، اللہ نے بتایا کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور اس طرح پڑھو، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگنے لگا ہے، جو وہ مانگے گا اب میں اسے عطا کروں گا. پھر وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط المستقیم کی ہدایت نصیب فرما. اور جو شخص دل کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو کیا اللہ رب العزت اس کو خشوع کی دولت عطا نہیں فرمائیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہے، وہ شہداء ہے، وہ صلحاء ہے، وہ صدیقین ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ یہودیوں اور نصارہ عیسائی جو ہے ان کا راستہ مجھے ان کے راستے میں نہ چلانا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد فعلت، میرے بندے جو تو نے مانگا تھا میں نے تجھے عطا کر دیا. کبھی ہم اس طرح کوئی نماز پڑھ کے تو دیکھیں کہ ہمیں نماز کے اندر احساس ہو کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. یہ ایک نقطہ جو ہے یہ آج ہم صرف بیان کیا ہے. باقی انشاءاللہ باقی نکات جو ہے وہ باقی چیزیں جس کے ذریعے ہم اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کر سکتے ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان ہوگا.